السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیو پاکستان کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جہاں کہانی میں اب بہت رونق لگی ہوئی ہے۔ ڈرامے میں آپ کو شادی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اب سب اس میں جتنی بھی فیمیل ایکٹرز ہیں، سب کو موقع ملا ہے کہ وہ دلہن بن کر یا شادی کی تقریب میں شادی کے کپڑے پہن کر خوب سج سنور کر اسکرین پر نمودار ہوں، اور سب کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے ساڑیاں پہننے کا اور شادی کی تقریبات میں خوش نظر آنے کا اور ڈانس کرنے کا، میوزک پر خوشیاں منانے کا۔ اور بزرگوں کو بعض چیزیں پسند نہیں آ رہی، لیکن ان کو بھی اس سب رونق کا حصہ بننا پڑ رہا ہے۔ فواد کی شادی اتنی جلدی ہو جائے گی بشریٰ کے ساتھ، اس کا بجو کو یقین نہیں آ رہا۔ بجو نے اب بھی کہا ہے بشریٰ سے کہ تم نے فواد سے شادی کرنے میں جلدی کر دی، تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی تھی اس گھرانے سے، اور تم نے اسی گھر میں محبت کر لی اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، ذہین ہو، تمہیں بہت رشتے مل سکتے تھے، تم نے بھی یہیں پر کیوں شادی کرنے کا فیصلہ کیا؟ اس پر بشریٰ اسے کہتی ہے پرانی باتیں بھول جائیں تو بہتر ہوگا، زندگی میں آگے بڑھیں اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں۔ بشریٰ کی مائیوں کی رسم بھی ہو گئی اور اب شادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں گھرانوں کا میل ملاپ ہو رہا ہے، لیکن ان کی رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کا فرق ہے، جس پہ بشریٰ کی ہونے والی ساس صبا بہت زیادہ ناراض اور غصے میں نظر آتی ہیں، اور وہ ہر بات پر اعتراض اٹھاتی رہتی ہیں۔ بشریٰ اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ صبا اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، اور یہ شادی خیر و خوبی ہو جائے تو اس کے بعد آگے کے فیصلے خود بشریٰ کر سکے گی۔ بڑا بھائی جواد اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ شادی میں شریک تو ہوتا ہے اور خوشیاں بھی مناتا ہے، خوش نظر بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دو واقعات ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسرت اس کو آ کر طنز کرتی ہے کہ اچھا ہی ہوا آپ میری بارات یہاں سے لے کر واپس چلے گئے تھے اور آپ نے انکار کر دیا تھا مجھے دلہن بنانے سے، ورنہ آج میری زندگی میں مجھے جو اصل محبت ملی ہے وہ لڑکا پھر مجھے کیسے ملتا، اور آج میں آپ کو اپنی تمام یادوں سے اور محبت سے آزاد کرتی ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ مجھے کون مل گیا ہے اور میری محبت کون ہے۔ جواد خاموش رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، تو مسرت خود ہی اسے بتاتی ہے کہ میرا ہونے والا شوہر، میری محبت، بہت ہی خوبصورت خوبرو جوان لڑکا ہے، عمر میں آپ سے آدھی عمر کا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ ہاں، اس کے پاس آپ جیسی لمبی لمبی گاڑیاں تو نہیں ہیں، لیکن مسرت نے کہاں کبھی دولت کی پرواہ کی ہے۔ مسرت تو پیار اور محبت کی دولت سے مالا مال ہے، اور اسے کسی اور چیز کی پرواہ کبھی نہیں رہی۔ اب یہ ڈائلاگ بھی ہو جاتا ہے جواد کے ساتھ، اور جواد کی ماں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ شادی میں جب سب لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، میوزک میں سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور شادی کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اچھل کود اور ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، تو بابی اچانک صبا کے ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی ڈانس کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ زور سے کھینچتا ہے، جس پر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور صبا بھی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا کر مشکل سے وہاں سے نکلتی ہے اور بہت غصے میں وہاں سے جاتی ہے۔ بعد میں جواد اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ وہاں سے چلی آئیں؟ تو کہتی ہے کہ ان کی چیپ حرکتوں کی وجہ سے ہی میں یہاں سے چلی آئی ہوں، بلکہ میں اب جا رہی ہوں، آپ لوگ کنٹینیو کرو۔ تو اس طرح ان کے مسائل چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ثنا اور سکندر کی شادی طے ہو چکی ہے، وہ دونوں بھی اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہونے والے دلہا دلہن ہیں، لیکن ثنا کو یہ بات کھائی جا رہی ہے کہ سکندر اس کو اگنور کیوں کرتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح ہنستا بولتا نہیں ہے جس طرح شادی کے ان مواقع پر اس کے ہونے والے دلہا کو
ایکٹیو ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چاہیے، اس کو گھمانا پھرانا چاہیے۔ ایسا سکندر کچھ بھی نہیں کر رہا، تو ثنا کو اس بات کی تشویش ہے کہ سکندر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دردانہ یہ بات سمجھ رہی ہے کہ دردانہ کو پتہ ہے کہ سکندر کے سامنے بشریٰ دلہن بنے بیٹھی ہے، اور اس کو ظاہر ہے اس بات کا افسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ بشریٰ کو دلہن بنانا چاہتا تھا اور بشریٰ فواد کی دلہن بن رہی ہے، تو سکندر کو یہی غم ہے۔ ادھر رحیل کی بیوی شمو اس شادی کی تقریب میں بھی کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ وہ آ کے ثمینہ خالہ سے کہتی ہے کہ جب میں نے اس دن پہلی مرتبہ ساڑی پہنی تو آپ سے میری تعریف میں 2 لفظ نہیں بولے گئے، اور آج نوین بھابی نے ساڑی پہنی ہے تو آپ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہی، اور یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ میری ساری ساڑیاں تم لے لو۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ؟ میں بہت بری ہوں، میں اس گھر میں آئی ہوں، کوئی میری عزت نہیں کرتا، سب لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں، میری بے عزتی کرتے ہیں، آپ لوگ دعا کریں میں مر جاؤں تو آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ پھر جب نوین کے پلو پر اس کا پیر آ جاتا ہے شمو کا، تو اس پہ سہیل آ کے اس کو بچاتا ہے گرنے سے، اور شمو کو ڈانٹتا ہے کہ دھیان رکھو ابھی گر جاتی نوین۔ اس بات پہ بھی ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور شمو بعد میں گھر میں کہتی ہے کہ دیکھیں سہیل بھائی نے وہاں سب کے سامنے مجھے ڈانٹا اور میری بے عزتی کی، سہیل بھائی ہر بات پہ مجھے ڈانٹتے ہیں، ان کو اس بات کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اس بات پر بھی گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ رحیل اپنی بیوی کی سائیڈ لیتا ہے اور شمو کافی ہنگامہ کرتی ہے، جبکہ نوین اور مسرت سہیل کی سائیڈ لیتے ہیں، اور سہیل کہتا ہے کہ میں نے ڈانٹا نہیں تھا، بس ٹوکا تھا، اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو آئندہ ایسا بھی نہیں کروں گا، لیکن کسی کو تو سمجھانا ہوتا ہے۔ مسرت بھی کہتی ہے کہ دیکھیں امی یہ بڑے بھائی سے کس طرح بات کر رہی ہے، اور رحیل کو بھی کہتی ہے کہ تم زن مرید ہو اور بیوی کی باتوں میں آگے ہو، بڑے بھائی کی بے عزتی ہو رہی ہے، تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ان کے گھر میں اس طرح کے مسائل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ادھر شمو کی ماں منی خالہ بھی شادی میں بن بلائے آ جاتی ہے، اور آ کے کافی ان کو باتیں سناتی ہے، اور کہتی میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی نہیں آتا، لیکن نوین تمہاری ساس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے بلانا چاہیے تھا۔ نوین کہتی ہے آپ کو فون کیے تھے، آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوا، جس پر شمو کہتی ہے کہ نہیں، اگر بلانا ہوتا دل سے تو جا کر بھی بلایا جا سکتا تھا۔ وہاں پر بھی شادی میں شکوے شکایتیں چلتی رہتی ہیں، اور پڑوسن خالہ بھی آ کر پوچھتی ہیں کہ بہت اچھا انتظام ہوا ہے، لیکن اس کا خرچہ کس نے کیا؟ جس پر نوین نے کہہ دیتی ہے آپ ہر وقت ٹو میں کیوں لگی رہتی ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس پر بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ اب آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ دلبر کو بلایا تو ہے مسرت نے شادی کی تقریب میں، اور وہ آ بھی گیا ہے، اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے میں اتنی سجی ہوں، اتنی سمنی ہوں، تو تم میری تعریف تو کرو، تمہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بجلیاں گرا رہی ہو۔ لیکن تھوڑے مناظر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسرت کی ماں ثمینہ خالہ خود اسے سمجھائیں گی کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارے سے عمر میں بہت چھوٹا ہے، اور یہ رشتہ جوڑ کا نہیں ہے، مجھے اس رشتہ ہے اور مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ اس پر مسرت کا چہرہ اتر جائے گا، اور مسرت پھر اپنی ماں کے فیصلے سے بغاوت کرے گی یا ان کی بات مان جائے گی۔ یہ ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے، اور جو اپڈیٹ ہوں گے اب تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔